بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، انسانوں کے لیے 5 طرح کے عالم ہے: عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم حشر اور عالم آخرت۔ ہر انسان کو ان سب سے گزرنا ہے۔ یہ الگ بات ہے، ہر ایک میں قیام کی مدت اور جگہ الگ الگ ہوگی۔ اللہ پاک نے انسان کے ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہونے کے لیے مختلف اسباب پیدا کیے ہیں، جیسا کہ عالم ارواح سے عالم دنیا میں آنے کے لیے والدین ہیں۔ عالم دنیا سے عالم برزخ میں جانے کا سبب موت ہے۔ عالم برزخ سے عالم حشر میں جانے کا سبب سورۃ اسرافیل ہے، اور عالم حشر سے عالم آخرت میں داخل ہونے کا سبب ایمان یا کفر ہے۔ آج کا ہمارا موضوع عالم برزخ ہے، جس میں ہم جانیں گے کہ عالم برزخ کی زندگی کیسی ہے، یہاں پر لوگ کیسے رہتے ہیں اور کیا کھاتے ہیں، اور کیا دنیا کے معاملات کو یہاں پر لوگ یاد رکھتے ہیں۔ آج ہم انہی سب سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، ان سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ہماری یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ اس طرح کی تاریخی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ دوستو، عالم برزخ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اس سے پہلے بھی 2 عالم ہیں اور بعد میں بھی 2 عالم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے، اگر اللہ پاک کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی تو مچھر کے پر کے برابر اس میں سے کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ بحوالہ ترمذی شریف۔ یعنی اندازہ کریں کہ جس عالم دنیا میں ہم موجود ہیں اس کی اہمیت کیا ہے۔ دنیا اور آخرت میں جو عالم موجود ہے اسے برزخ کہتے ہیں۔ برزخ کی لفظی معنی پار یا پردے کے ہے۔ انسان کی موت سے لے کر قیامت تک اٹھنے کا واقعہ برزخ کہلاتا ہے۔ یعنی اگر کہا جائے یہ وہ مقامات ہے جہاں مرنے کے بعد روح حشر تک رہتی ہے۔ اس میں تمام انسانوں اور جنوں کو موت کے بعد رہنا ہے، اور عالم ہماری دنیا سے بہت بڑا ہے، اور برزخی زندگی دنیاوی زندگی سے بہت بڑی ہے، لیکن وہ بھی ایک دن ختم ہونی ہے۔ اللہ پاک سورۃ مؤمنین میں فرماتے ہیں، اور ان کے آگے ایک باڑ ہے، اس دن تک جس دن یہ اٹھائے جائیں گے۔ عالم برزخ میں پہنچنے کے بعد انسان کا آخرت کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ہے، بے شک آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اگر قبر والوں نے اس سے نجات حاصل کر لی تو اس کا آگے کا معاملہ آسان ہوگا، اور اگر اس سے نجات حاصل نہ کر سکا تو اس کے بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہے۔ بحوالہ ابن ماجہ۔ جب روح عالم برزخ میں پہنچتی ہے تو اس میں بھی 2 مقام ہے۔ تمام روح قیامت کے دن تک ان مقام میں رہے گی، اور قیامت کے دن اپنے حساب و کتاب کے بعد وہ اپنی اصلی مقام یعنی جنت یا دوزخ میں پہنچ جائے گی۔ روایات میں آتا ہے، انسان کی وفات کے بعد قبر میں پھر سے روح کو زندہ کیا جاتا ہے، جہاں پر منکرین سوال و جواب کریں گے۔ اگر سوالات کے جوابات صحیح دیے تو آسمان سے آواز آتی ہے، میرے بندے نے صحیح جواب دیا ہے، اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو اور اسے جنت کا لباس پہنا دو۔ قبر کے اندر ہی جنت کی طرف دروازہ کھل جانے کا، وہاں سے ہوا کے تازے جھونکے اور خوشبو آتی ہوگی، اور حد نظر اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر سوالات کے جوابات صحیح نہ ہوئے تو پھر اس کے لیے قبر میں جہنم کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے۔ جہنم کی گرمی اسے ہر وقت محسوس کرائی جائے گی، اور اس کی قبر اتنی تنگ کر دی جائے گی کہ اس کی پسلیاں آپس میں دس جائے گی۔ اس طرح اعمال کے حساب پر اگر تو نیک روح ہے تو 2 خوبصورت فرشتے اس نیک روحوں کے مقام پر، اگر تو نیک روح ہے تو 2 خوبصورت فرشتے اسے نیک روحوں کے مقام پر لے جائیں گے، اور اگر اعمال برے ہیں تو 2 خوفناک نوکیلے دانتوں والے فرشتے اسے بری روح والوں کے مقام پر لے جائیں گے، اور وہاں پر ان کو عذاب آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جبکہ نیک روحیں ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہیں اور ایک دوسرے کو پہچانتی بھی ہے، اور دنیا میں گزارے ہوئے وقت کو یاد بھی کرتی ہے، اور یہاں پر آنے والی نئی روح سے
اپنے پیاروں کا احوال بھی پوچھتی ہے وہ کس حال میں ہے، اور اگر نئی آنے والی روح یہ کہے کہ وہ کب کے مر چکے ہیں تو یہ نیک روح سمجھ جاتی ہے کہ انہیں برے اعمال والے روحوں کے مقام پر پہنچا دیا گیا ہوگا۔ نیک روحیں اپنے رشتہ داروں کا انتظار اس طرح کرتی ہے جیسے کوئی اپنے گھر سے دور اپنے گھر والوں سے ملنے کا انتظار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ انبیاء اکرام، شہداء اور صدیقین کی روحیں بھی آپس میں بیٹھ کر باتیں کرتی ہے۔ نیک روحیں اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملاقات کرے گی، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا، میرے وصال کے بعد جو نیک روح سب سے پہلے مجھے ملے گی وہ فاطمہ تم ہی ہو، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد 4 یا 6 ماہ کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملی۔ چنانچہ نیک روح والے مقام پر رہنے والی روحیں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں اور آپس میں ملاقات بھی کرتی ہیں، بلکہ نہ صرف نئی آنے والی روحوں سے اپنے رشتہ داروں کا احوال پوچھتی ہے بلکہ ان کا انتظار بھی کرتی ہے۔ دوستو، یہ یاد رہے، عالم برزخ میں روح عالم محشر قائم ہونے تک رہے گی، یعنی قیامت کے دن تک روحوں کا قیام برزخ میں رہے گا، اور قیامت کا ہی وہ دن ہوگا جس دن روحوں کو جسموں میں ڈال کر اٹھایا جائے گا، پھر حساب و کتاب کے بعد جنت یا جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر وہی مستقل ٹھکانہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عبید سے مروی ہے کہ مرد کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ بیٹھ جاتا ہے اور جنازے کے ساتھ آنے والوں کے قدموں کی آواز سنتا ہے۔ سب سے پہلے اس کی قبر اس سے کلام کرتی ہے، اے ابن آدم، تیرا برا ہو، کیا تجھے مجھ سے ڈرایا نہیں گیا؟ کیا تجھے میری تنگی، بدبو اور کیڑے مکوڑوں کا خوف نہیں دلایا گیا تھا؟ میں نے آج کے دن کے لیے تیار کی ہے، اور تو بتا تو نے میرے لیے کیا تیاری کی ہے؟ دوستو، ویڈیو کا اختتام مشہور و معروف ایک احادیث سے کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے، یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، یعنی مومن کی قبر میں جنت کی خوشبوئیں وہاں کی تر و تازگی آتی ہے، کافر کی قبر میں دوزخ کی گرمی وہاں کی بدبو پہنچتی رہتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور مرنے کے بعد ہماری قبر کو جنت کا باغ بنائے، اور عالم برزخ میں ہمارا ٹھکانہ نیک روحوں والے مقام پر بنا دے۔ آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک۔